میں قرآن کیسے اچھا پڑھنا سیکھوں۔ آپ قرائے کرام دنیا کے اندر اتنے موجود ہیں ماشاءاللہ، آپ کسی کی تلاوت سنیں، گاڑیوں میں بھی سارے کے سارے آپشنز موجود ہیں، آپ کام کر رہے ہیں تو آپ قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں کہ کس طرح وہ اس حرف کو پڑھ رہا ہے، اس کلمے کی ادائیگی کر رہا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، اللہ کی قسم، اللہ نے جو قرآن میں لذت رکھی ہے، دنیا کی ساری لذتیں جمع ہو جائیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی رمضان کے اندر انسان کا ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے۔ یقین مانے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کام بھی ہوتا ہے اور بہت سارے امور بھی ہوتے ہیں، تو قرآن جب انسان معنی کے ساتھ پڑھتا ہے، جی ہی نہیں کرتا کہ قرآن بند کر دیں، اور اس طرح سرور آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو انسان بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوسرا کام، قرآن کو اس انداز سے پڑھنے کا طریقہ سیکھیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی 40 سال عمر ہے تو اس نے کتنے رمضان گزارے ہوں گے؟ چلو پہلے 7 چھوڑ دیجئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 33 سال اس نے 33 مرتبہ اس نے قرآن سنا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، پتہ تو کریں۔ یہ کبھی قاری صاحب جو ہیں وہ حرم میں رو پڑتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے، آج کوئی افطاری نہیں صحیح کر کے آئے، کیا مسئلہ، یہ کیوں روتے ہیں؟ کبھی غور کیا ان کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ عرب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بعض علماء جو ہیں ان کی گفتگو سنتے ہیں انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ آخر کیوں روتے ہیں؟ اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاک و ہند میں کوئی نہیں روتا، آخر کیوں نہیں روتا؟ کیا وہ بڑے اچھے طریقے سے کھانا کھا کے آتے ہیں؟ اصل یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کو بسا اوقات، سارے نہیں، ان کو بسا اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ لیکن جس کا ایمان تازہ ہو، جو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کی غرض سے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اس سے پھر آگے نہیں پڑھا جاتا۔ اور آپ یاد رکھیے گا، جس کا بیٹا فوت ہو جائے اس ماں کے رونے میں اور جس کو کرائے پہ لا کے آپ رلانے پہ مجبور کرتے ہیں، دونوں کے رونے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ ایسے رونا نہیں آتا، فرق ہوتا ہے۔ نائحہ جو ہوتی ہے بین کرنے والی، وہ تو فیس لے کے روتی ہے، لیکن جس کا کوئی مر جائے، جس کا کوئی فوت ہو جائے، اس کے غم کو کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ اور آپ اس روایت کو یاد کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے کہا کہ صبر کرو، اس کو تو نہیں پتا تھا کون ہے، کہا آپ کا اگر فوت ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا۔ بعد میں لوگوں نے بتایا جی تو اللہ کے رسول تھے، پھر آ کے معذرت کرنے لگی عورت، فرمایا صبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو صدمے کے اوپر ہی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ تو صبر آ ہی جاتا ہے، آپ کو اس وقت صبر کرنا چاہیے۔ اس کو سمجھنے کی پلاننگ کیجئے۔ میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں، 5 نمازیں آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، ایک آیت، اپلیکیشنز آ چکی ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے، ایک آیت کا ترجمہ ہر نماز کے وقت جب آپ آتے ہیں پڑھ لیں، بغیر کسی یونیورسٹی، کالج، مدرسے میں جائے، آپ اللہ کی رحمت سے 2-3 سالوں کے اندر، 2.5 سال کے اندر قرآن مجید کا پورا ترجمہ سمجھ جائیں گے، اور پھر آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں لذت کیسے آتی ہے۔ اور اسی لیے امام طبری کہا کرتے تھے، انی لأتعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأویلہ کیف یلتذ بقراءتی۔ مجھے تو تعجب اس بات پہ ہے کہ ایک بندہ قرآن کے معنی سمجھتے نہیں ہے، اس کو لذت کیسے آتی ہے، اس کو لذت کیسے آتی ہے؟ اس لیے لذت اور سرور جو ہے وہ اس کے معنی کو سمجھنے میں ہے۔